مسلمان کو، مومن کو اللہ کے ذکر کے بغیر چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج ماں باپ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، شوہر بیوی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، بیوی شوہر کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی، دوست اپنے دوستوں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ تو جس شخص کو اللہ کی ذات سے سچی محبت ہوگی نا، پھر وہ اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتا۔ مومن کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یا تو تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے کوئی گفتگو بھی نہ کرے۔ یعنی یا تو ہر شخص تیرا ہی تذکرہ کرے، اگر کوئی شخص تیرا تذکرہ نہیں کرتا نا، وہ ہم سے بات بھی نہ کرے۔ مسلمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم بندے اللہ اللہ کہتے رہے اور اللہ کی ذات وہ بندے بندے کہتے رہے؟ نہیں، یاد کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال میں سمجھیے کہ ایک شخص اپنے بچے کو کسی افسر کے پاس انٹرویو کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ انٹرویو لینے والا افسر اس کے باپ کا دوست ہوتا ہے۔ چنانچہ باپ اپنے دوست کو فون کرتا ہے اور فون کر کے کہتا ہے کہ میرا بچہ آپ کے پاس انٹرویو دینے آ رہا ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو یاد کرنے کا، خیال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس کے بچے کا نام پکارتے رہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت آپ نے میرے بچے کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے فرش میں یاد کرو، میں تمہارا پروردگار تمہیں عرش میں یاد کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، مسلمان کو، مومن کو اللہ کے ذکر کے بغیر چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اطاعت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو اپنے عملی زندگی میں لانا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے عملی زندگی میں لانا ہے، تب جا کر کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، اس دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ اور یاد رکھیں